نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفقان الحميد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو آپ میری طرف سے فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں اور دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، منظور کر لیتا ہوں۔ ہر دعا کو، ہر عرضی درخواست دینے والے کی دعا کو، یعنی دعوت الداعی، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں اور قبول کر لیتا ہوں، منظور کر لیتا ہوں۔ اذا دعانی، جب وہ دعا کرتا ہے، فلیستجیبوا لی، تو ان کو چاہیے کہ وہ میرے احکام قبول کیا کریں۔ یعنی میں جب پچھلے درس میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ویسا ہو جائے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ویسے ہی کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری درخواست کو قبول کر لے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو مان جائیں، اللہ تعالیٰ ہماری بات کو مان جائے گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ وہ میرے حکام قبول کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ ہماری بات کو قبول کر لے گا، سیدھی سی بات ہے۔ تو دعا کی قبولیت کا ایک راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانا جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو مان جائیں گے، آپ کی دعا کو بہت خوشی سے قبول کریں گے۔ ورنہ ہو سکتا ہے وہ پوری کر دیں لیکن اس میں وہ برکت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے۔ دوسری ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو اور تضرعا یعنی اپنے آپ کو بہت گرا کے، ذلیل کر کے، ذلیل یا اپنے آپ کو حقیر ظاہر کر کے، تذلل ظاہر کر کے بھی، وخفیہ اور چپ کے بھی اپنے رب سے دعا کیا کرو، اور انہ لا یحب المعتدین، تو اللہ تعالی جو ہے وہ معتدین کو، حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب دوسرا اس آیت سے پتہ چلا کہ ایک تو یہ کہ خفیہ دعا کرنی چاہیے، یعنی چھپ کے، سب کے سامنے دکھاوے والی دعا نہیں بلکہ چھپ کے جو کی جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عاجزی کے ساتھ کہ یا اللہ کہاں تو، کہاں یہ کائنات اور میں کہاں اتنا سا ذرہ، اور کہاں یہ کائنات کہاں تو، کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یہ پوری کائنات ایسے ہے جیسے صحرا کے اندر پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی انگوٹھی ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے، تو اس طرح یہ پوری کائنات ہے، اور ہماری اس کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے کہ اس پوری انگوٹھی کے اندر ایک جو الیکٹران ہے اس کے بھی آپ مزید ذرہ نکال لیں، کوئی فوٹون ہے، کچھ ہے، یعنی اس سے بھی ہم چھوٹے ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں اس انگوٹھی کے مقابلے میں بھی۔ ہماری ایسی حیثیت ہے کائنات کے مقابلے میں کہ جیسے کائنات اتنی بڑی ہے اور ہم ایک صحرا میں پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی انگوٹھی، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تو ہم ایک چھوٹے سے ذرے سے بھی کم ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عنایت ہے، عطا ہے، کرم ہے کہ وہ ہمیں کسی قابل سمجھتا ہے اور ہماری دعا کو سمجھ لیتا ہے، ورنہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو عاجزی کر کے دعا کی جائے۔ اس کے بعد ہے اسماء حسنہ کے ساتھ دعا کرنا۔ یہ تیسری بات جو تیسری آیت سے پتہ چلتی ہے کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، کہ آپ فرما دیجئے کہ خواہ اللہ کہہ کر پکارو
یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے پکارو گے اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ تو اس میں یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا جو ہے وہ اللہ کے نام سے اس کو بلایا جائے، اوید اللہ، اللہم کہہ کر دعا مانگی جائے، کیونکہ اللہ کا جو اسم ذات ہے یہ بہت ہی بابرکت نام ہے اور بابرکت ترین نام ہے۔ اور اس کے بعد عبید الرحمن، یہ بھی اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ دو ذاتی نام ہیں، اللہ اور رحمان۔ اور اسی لیے رحمان نہیں کسی کو کہنا چاہیے، عبد الرحمن کہنا چاہیے، جس کا بھی نام رحمان وہ اپنے آپ کو کہلوا رہا ہو بہتر ہے کہ عبد الرحمن کہا جائے۔ باقی ناموں میں وہ گنجائش موجود ہوتی ہے کہ عبد الرحیم کو رحیم کہہ سکتے ہیں، عبد الولی کو ولی کہہ سکتے ہیں، لیکن جب عبد الرحمن آ جاتا ہے، رحمان جو ہے وہ ذاتی نام سے بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے اور رحمان اس کے کلوزسٹ نام ہے، بہت قریب ہے۔ اور ساتھ ہی رحمان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو رحمان کہو، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اس کے رحم کو مانگیں، تو ہم اس کے قہر کو، اس کے جبر کو نہ مانگ رہے ہوں۔ اس لیے عبید الرحمن ساتھ ہی ذکر کیا ہے کہ اس کو یا اللہ کہو یا رحمان کہو۔ اور اس میں ایک نقطہ نکلتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو میرے مرشد ہیں سید سرفراز شاہ صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے۔ اور جو میرے سابق مرشد تھے نسیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی یہ فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کا یوم وصال ہے ابھی 16 اکتوبر کو، تو آپ کا درس یہی تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، تاکہ اللہ کا نام بھی آ جائے، رحمان کا نام بھی آ جائے کہ جو بہت مہربان ہے، یعنی مہربانی کر دیتا ہے، بہت بڑی بڑی مہربانیاں کر دیتا ہے۔ اور رحیم ہے، اور رحمان کا یہ بھی ہے کہ سب پر مہربانی کرتا ہے، چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو، غریب ہو امیر ہو، جیسا بھی ہو، سب کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ جو ہے مہربانی کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کو چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں اللہ آ گیا، رحمان آ گیا، اور اس کے بعد تیسرا جو نام آ گیا وہ رحیم آ گیا، کہ وہ رحم کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کے باوجود ہم پر رحم کر دیتا ہے، اور ہمیں انشاءاللہ اس رحم کے ذریعے اس کے ماننے والے ہیں ان کو وہ بخش دے گا۔ تو یہ رحمان اور الرحیم اس میں آ جاتا ہے۔ تو قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، تو جس نام سے بھی پکارو گے اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ پھر اس کے بعد تمام اسماء الحسنی اس میں آ جائیں گے، فلاح الاسماء الحسنی، جو 99 کے 99 ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کوئی ہوں تو وہ سارے بھی اس میں آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ تو یہ تیسرا ہمیں آیات سے ملتا ہے وسیلہ کہ اسماء الحسنی کے وسیلے سے مانگا جائے۔ اور اسماء الحسنی میں ایک حمید المجید بھی آتا ہے، اور وہ حمید المجید جو ہے وہ درود شریف میں بھی آتا ہے۔ تو اگر ہم درود شریف کے وسیلے سے مانگے اور اس میں حمید المجید بھی آ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ بھی آ جائے تو کیا ہی بات ہے۔ درود شریف کے وسیلے سے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین، تو تمہارے پروردگار نے فرما دیا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، پہلے کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کہ آپ جو ہے میری بات مانیں اور میں آپ کی دعا کو قبول کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں اس کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو پھر وہی بات ہے جو پہلے میں تھی پہلی آیت میں کہ جو ہے اس میں جو دعویٰ ہے، جو دعا ہے، اس میں عاجزی اختیار کی جائے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ اس میں بھی یہی ہے کہ غرور نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی، ہم انٹائٹلڈ نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑنے ہیں، ہاتھ اٹھانے ہیں، ہاتھ پھیلانے ہیں، اور یہ ہاتھ پھیلانے کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جھولی میں کچھ ڈال دے، اس طرح ایک فقیر کشکور اٹھاتا ہے، اس طرح ہم نے، یا پھر ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہم عاجزی شو کر رہے ہوتے ہیں، تو غرور نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم
احادیث پہ آ جاتے ہیں کہ دعا مانگنا ہی عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ. یہ اصحاب سنن میں نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا مانگنا ہی عبادت ہے. پھر ترمذی کی ایک حدیث ہے جس کے حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اور اس کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. تو یعنی جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں ساری دعا ہی تو ہو رہی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں کہ یا اللہ میں سیدھا رستہ دکھا، پھر اس کے بعد رکوع میں سبحان اللہ سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی کوئی عربی کی دعا جو اسپیشلی جو مسنون دعائیں آتی ہیں رکوع کے وہ مانگ سکتے ہیں. پھر اسی طرح سجود میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ مانگ سکتے ہیں. پھر تشہد میں جب جاتے ہیں اس میں بھی دعائیں ہوتی ہیں کہ درود شریف جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو وہ سارا وعلی علی محمد وہ سارا دعا ہے. پھر اس کے بعد رب جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ بھی دعا ہے. تو دعا تو عبادت کا مغز ہے، کور ہے. تو عبادت کرتے ہی اس لیے ہیں کہ اس میں دعا مانگی جائے. اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، اور یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث آئی اور ابن حبان میں، کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظیم تر کوئی چیز نہیں ہے. اور اس کے بعد ہے کہ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ابو منصور الدیلمی میں ایک روایت آئی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایک بندہ ہے، بندہ دعا کے ذریعے 3 چیزوں میں سے ایک جانے نہیں دیتا. یعنی دعا اللہ تعالیٰ قبول تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کے 3 اینڈ ریزلٹس ہو جاتے ہیں. اس قبولیت کے بعد ضروری نہیں ہے کہ منوعان پوری ہو، اس میں یہ ہوتا ہے یا تو اس کو گناہ بخش دیا جاتا ہے یا اسے کوئی اچھی چیز فوراً مل جاتی ہے. اما ذنب یغفر لہ و اما خیر یعجل لہ. اس کی جو خیر ہے، خیر اور برکت، یہ ضروری ہے دعا میں. ہمیشہ خیر اور برکت کے ساتھ دعا کریں. ایسے نہیں ہے کہ یا اللہ مجھے تو مرسیڈیز دے دے. اور ایسے واقعات میں نے سنے ہوئے اپنے مرشد صاحب سے کہ ایک بندے نے مرسیڈیز کی دعا کی اور کرتا رہا، انسسٹ کرتا رہا، اور پھر کسی مستجاب الدعوات شخص کے پاس جا کے دعا کروائی کہ مجھے بس مرسیڈیز چاہیے، مجھے تو مرسیڈیز چاہیے. خیر اور برکت کی اس نے دعا نہیں، اس میں شامل نہیں تھے یہ الفاظ، اور انسسٹ کر رہے تھے. تو وہ مرسیڈیز نے لی اور مہینے کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ خود بھی فوت ہو گئی. تو خیر اور برکت کے ساتھ دعا مانگیے. خیر اور برکت یہ بہت ضروری ہے دعا میں کہ خیر اور برکت. تو اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ انسسٹ نہ کریں بلکہ آپ اللہ سے دعا کریں اور کہیں کہ یا اللہ خیر اور برکت کے ساتھ مجھے یہ چیز عطا کر دیں، تو اگر تو اس میں خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ دے دے گا، اگر خیر نہیں ہوگی تو نہیں دے گا، اس کا گناہ بخش دے گا، یا آئندہ کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے. کہ یا پھر یہ کہ وہ بعد میں وہ چیز عطا کر دی جاتی ہے. اسی لیے یہیں سے وہ نکلا ہے جو کہ کہنا نہیں چاہیے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. وہ اس کا منفی پہلو تو اس میں اللہ تعالیٰ پر الزام تراشی ہو جاتی ہے، لیکن مثبت پہلو یہ ہے کہ ہمارے اعتبار سے اس میں دعا کے قبول ہونے میں کچھ دیر ہو سکتی ہے اور اس دیر میں کچھ مصلحت ہو سکتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اس مصلحت کے تحت کچھ نہ کچھ ڈیلے کر دیتا ہے کہ اس وقت اگر میں نے ابھی اس دعا کو قبول کر لیا تو یہ اور پورا کر دیا تو یہ تو بس بندے کے لیے نقصان دہ ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس میں کچھ نہ کچھ تاخیر کر دیتا ہے، تو اس تاخیر میں بھی مصلحت ہوتی ہے. تو اور ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیری کرے. اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز میں خیر ہو تو وہ فوری طور پہ عطا فرما دیتا ہے. تو خیر اور برکت وہ آئندہ کے لیے وہ اس کو ذخیرہ کر لی جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ 5واں یہ ہے کہ صلی اللہ من فضلہ فإن اللہ یحب ان یسأل وافضل العبادت انتظار
فرج کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کی درخواست کرو. اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ کوئی اس سے مانگے، اور بہترین عبادت یہ ہے کہ آدمی خوشحالی تک کا انتظار کرے، خوشحالی کا انتظار کرے. تو اللہ تعالیٰ سے فضل مانگنا چاہیے، کرم مانگنا چاہیے. آپ دنیاوی دعائیں ضرور مانگیں، لیکن ساتھ ہی ایک استخارہ کی چھوٹی سی دعا ملا لیا کریں کہ یا اللہ اگر یہ چیز میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا کر دے. یا اللہ، یہ نہیں، ایسے نہیں کہنا چاہیے، شرط نہیں لگانی چاہیے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو عطا کر دے، نہ چاہے تو نہ. ایسے نہیں کہنا ہے، یا اللہ اگر یہ چیز میرے لیے بہتر ہے تو ضرور عطا کر دے مجھے، اور خیر اور برکت کے ساتھ عطا فرما. اور یا اللہ اپنا فضل اور کرم عطا فرما، اور جنت اور اس کی نعمتیں اور مغفرت، ان ساری چیزوں کی دعا کرنی چاہیے. آخرت کی دعائیں زیادہ کرنی چاہیے، دنیا کی دعائیں کم کرنی چاہیے. اور دنیا کی دعائیں جو ہیں وہ خیریت کے ساتھ اور برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ کوئی اس سے مانگے. اب اس سے ہمیں یہ نقطہ نکال لینا چاہیے کہ ہم سے کوئی فقیر، کوئی مسکین، کوئی گدھا آ کے کوئی چیز مانگتا ہے تو ہمیں بھی اچھا لگنا چاہیے، برا نہیں لگنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کو ہمارا دعائیں مانگنا اور بھی اچھا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس بندے کے پاس کوئی مسکین آتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے اس کی خدمت کرنا. تو اللہ تعالیٰ کو بھی پھر اور زیادہ خوش ہو کے ہمیں عطا کرے گا کہ ہاں مجھے بھی اچھا لگے گا. اور اگر ہمیں برا لگتا ہے کسی مسکین کے آنے پہ، یا ہم اس کو دل میں برا محسوس کرتے ہیں، یہ تو پہلا درجہ ہے. اور آخری درجہ تو کسی صورت بھی نہیں آنا چاہیے جس کی ممانعت ہے کہ مسکین کو جھڑک دیا جائے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو وہ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمیں اس کو برا بھی نہیں جاننا چاہیے. تو اگر ہمیں اس کا مانگنا اچھا لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی ہمارا مانگنا اچھا لگے گا. تو بہترین عبادت یہ ہے کہ آدمی خوشحالی کا انتظار کرے. تو اگر خوشحالی نہیں ہے، کوئی آپ چیز مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، تو آپ اس کا انتظار کرتے رہیں، صبر کے ساتھ کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ جب آپ کے لیے چیز بہتری ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے گا. تو یہ جو ہیں وہ دعا کے وہ فضائل تھے قرآن اور حدیث سے. اور اس کے بعد جو دعا کے آداب ہیں، اور جس طرح سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 10 میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، 10 میں تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح ہم جو ہیں وہ 10 آداب وہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے. تو ان آیات سے جو نکل رہے تھے آداب وہ میں نے بیان کر دیے ہیں. تو اس کے بعد کچھ ذکر جو ہے وہ صوفی مولوی محمد نسیم احمد صدیقی صاحب کا ہو جائے کہ ان کے ساتھ جو میرا تعلق تھا وہ شروع ہوا 2010 میں. اور ایسے ہوا کہ سب سے پہلے میں اپنے مرشد جناب سرفراز شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، اور پھر کچھ ایسا غیبی سلسلہ ہوا کہ مجھے صدیقی صاحب کے پاس مزید تربیت کے لیے کچھ عرصے تک کے لیے بھیج دیا گیا، ان کے انتقال تک کے لیے، تقریباً اس وقت تک کے لیے. تو اس دوران، اور پھر جب وہ تربیت ختم ہوئی تو میں واپس شاہ صاحب کے پاس آ گیا. تو اس دوران جو انہوں نے تربیت کی، جس طرح میں نے صدیقی صاحب کو پایا، بہت ہی نرم خو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پابند، اور چہرے پر داڑھی سجی ہوئی، بہت حلیم الطبع، محبت کرنے والے، اور ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، صدق و صفا کا پیغام دینا، ایمانداری کا پیغام دینا، اور لوگوں کو وہ امید کی طرف لے جاتے تھے. اور یہی تمام چیزیں جو ہیں میرے مرشد کی، جو سید سرفراز شاہ صاحب ہیں، ان کا بھی بالکل بیان ہی یہی طرز عمل ہے کہ وہ آپ کو امید کی طرف لے کے جاتے ہیں، مایوسیوں کے اندھیروں سے نکالتے ہیں. اور وہ جو میرے اوپر ایک بہت مشکل وقت تھا، اس وقت میں جو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر شاہ صاحب، اور پھر صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو سپورٹ تھی، ان 3 ہستیوں کی، وہ بہت بہت زیادہ یعنی قابل ذکر تھی. کہ جس طرح سے مجھے شاہ صاحب کے لیکچرز میں سنتا تھا، اس سے مجھے جس طرح سے
ایک ذہنی سکون ملتا تھا. اور صدیقی صاحب کو جب فون کرنا اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ایک ریشور کرنا. ڈاکٹر صاحب جس طرح میں اچھوں کی، ویس قادری صاحب کہتے ہیں کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے، وہ صدیقی صاحب کے انداز میں آپ فکر ہی نہ کریں ڈاکٹر صاحب، بالکل ٹھیک ہو جائے گا. تو مسئلہ کیا ہے؟ اللہ ہے نا ہمارے ساتھ. یہ جو فکرہ تھا نا، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ، یہ ایسا فکرہ تھا کہ یہ تو آپ کے رگ رگ میں جو ہے وہ سکون اور تسلی اور اطمینان بھر دیتا تھا کہ اللہ ہے نا ہمارے ساتھ. جب اللہ ہمارا ہے نا، اتنے مان کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اتنا یقین ان کا اللہ کی ذات پہ کہ جب اللہ ہے تو پھر ہمارا کوئی کون بگاڑ سکتا ہے، کون کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے. اللہ کو اپنی سائڈ پہ رکھنا اور پھر اس کے بعد سارا سارا دن اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہنا، ذکر کرتے رہنا. اور پھر یہ کہ جو ان میں جو چیزیں جو کسی صوفی میں بھی اور کسی انسان میں بھی نہیں ہونی چاہیے، نہ کینہ ہونا چاہیے، نہ بغض، نہ عداوت، اور کہ سب کے لیے محبت ہو، کسی کے لیے دل میں نفرت نہ ہو، اور سب کو ویلکم کیا جائے، سب کے لیے محبت ہی محبت کا درس. تو یہ سب کچھ صدیقی صاحب کا جو ہم نے دیکھا شیوا تھا. اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے درجات بلند فرمائے. ان کے ساتھ مجھے عمرے میں بھی جو ہے وہ رہنے کا موقع ملا، اور اس میں بھی میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ بہت بردبار، حلیم الطبع، اور بہت ہی جو ہے ان کو نرم خو پایا، اور اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے، اور جو ایک تڑپ تھی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ سے محبت کی کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائی جائے. تو اللہ تعالیٰ اس انداز میں اور اس طریقے سے ہمیں بھی ان جیسا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.